باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم اور رب العالمین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 ارکان کی سختی سے پابندی کرو اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم فرماؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کا ایک ادارہ ہے، اس کے اندر 5 ارکان ہیں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان 5 ارکان پر میں بھی عمل کروں اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم فرماؤں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ وہ پاک ذات ہے، وہ اکیلا ہے اور وہی سجدے کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اور اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ سب چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا اور دوزخ جنت پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، کہ ہر حکم اللہ کا سرخم ماننا اور اسی کا ہو جانا، اسی کی تعریف کرنا، اسی کی بڑائی بیان کرنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے مانگنا اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ کہ ہر چیز اللہ اور اللہ کے رسول پر قربان، جو اللہ اور اللہ کے رسول حکم کرے اس کو تسلیم کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یہی وہ تقوی ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا بیان کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے تقوی اختیار کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جس کا تقوی اللہ رب العزت پر نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت، کوئی زکوٰۃ، کوئی چیز بھی قابل قبول اللہ کو نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ہو جانا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا اور اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں اشرف المخلوقات ہوں اور میں اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا، جب تک زندگی ہے کرتا رہوں گا، اور جب میری موت آئے تو ایمان پر آئے
اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ جس کا یہ تقویٰ ہوتا ہے، یہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، یقیناً وہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی پریشانی کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ میں بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہوں، تم بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ حج جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اتنی سہولتیں مہیا کی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے پاس جب پیسے آ جاتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے تو وہ فوری حج پر چلا جاتا ہے۔ جب حج پر جاتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ اللہ پر اس کا تقویٰ اختیار ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو ایک نہیں 20 مرتبہ حج پر جائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نیاز چڑھاتا ہے، تو اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ جب اللہ کا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، میری تیرے سے صلح ہو گئی ہے، میں نے تیرے سے صلح کر لی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تو میری عبادت کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو جب اللہ سے شرک کرنا چھوڑ دے، اللہ کا تقویٰ اختیار کر لے، تو پھر وہ ایک بار بھی کہہ دے سبحان اللہ، تو زمین آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ اس سے نیکیوں سے بھر جاتا ہے، یہ انسان کے پلڑے میں آ جاتے ہیں۔ تو انسان حج پر چلا جاتا ہے۔ حج پر جب جاتا ہے تو وہ اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں آج ماں کے پیٹ سے جنا ہوں، اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ پھر آ کر اللہ رب العزت حج کرتا ہے، پھر واپس لوٹتا ہے تو مخلوق بھی پھر اس کی عزت کرنا شروع ہو جاتی ہے، جب تک کوئی گناہ قصور شرک وغیرہ نہیں کرتا۔ تو اگر حج کے بعد بھی آ کر یہی کام شروع کر دے جن سے اس نے توبہ کی تھی، تو پھر اسی جگہ پر لوٹ جائے گا جہاں سے اس نے توبہ کی تھی۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ امیر جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ رزق زیادہ عطا کرتا ہے، جن کی قسمت میں زیادہ لکھا گیا ہے، ان پر یہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ جو آپ کے نیچے طبقہ ہے اس کی بھی خدمت کرے، ان کو بھی اس میں سے نکالے۔ تو حلال پیسوں سے جتنا مرضی اکٹھا کر لے، حلال پیسہ حلال کا کمایا ہوا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو خرچ نہ کرنا یہ گناہ ہے، تو یہ لازمی کرنا چاہیے۔ آپ کے بیٹا بیٹی، مائی باپ، خیش قبیلہ اچھے کپڑے پہنے، اور جو غریب مسکین ہیں وہ اگر ان کو نہ دیں، ان کے پھٹے پرانے جب وہ دیکھیں گے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوگا، پھر وہ آپ کے لیے بد دعا کریں گے۔ وہ ایک میہ بھی وہ بیان کرتے ہیں، ٹوٹے ٹینا دے عرش ہلا دیں دے، ٹھڈے سا مسکینہ دے۔
تو پھر اللہ رب العزت غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا، اتنا اس کو رزق دیا، اس کو عزت دنیا میں دی، اور اس کو رشتہ دار دیے، بیٹیاں دیں، بیٹے دیے، بیوی دی، تو یہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتا۔ والوالدین والقربى والیتیمہ والمسکینہ، مائی باپ کا خیال رکھ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ، اور ان کی خوراک کا بھی خیال رکھ۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، ان کی خدمت نہیں کرے گا، تو پھر تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ مخلوق خدا پر ظلم نہ کر۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، تمام عبادتوں سے افضل عبادت جو ہے یہ نماز ہے۔ تمام عبادتوں سے نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں اس سے افضل۔ تو نماز کا اللہ رب العزت نے، بعض تو کہتے ہیں کہ 700 مرتبہ ذکر فرمایا قرآن پاک کے اندر، تو بعض کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ ذکر فرمایا، نماز قائم کرو۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز جو یہ بار والا ہوتا ہے، جس کی ہمیں قسم ہے، جس کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے، یہ بھی بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ بھی جب صبح غار سے باہر آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، بے نمازی کے متھے مجھے نہ لگانا۔ آپ اندازہ کر لیں، سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی سے خنزیر بہتر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، نہ ہی اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ تو اگلے وقتوں میں برے سے برا شخص بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں مخلوق خدا کے آگے وضاحت سے بیان فرمایا، اس کے قائم کرنے کا وضاحت سے بیان فرمایا، کھول کھول کے بیان فرمایا۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے نمازی بے شک جہنم میں جائے گا۔ تو نماز کا جو ہے نا، یہ اہتمام کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ کے بازو کٹے جائیں، آپ کو فالج پڑ جائے، آپ کی زبان بند ہو جائے، آپ کی نظر چلی جائے، آپ کے پاؤں کاٹے جائیں، بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، ہر طرح کی تکلیف میں نماز فرض ہے۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے، نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ صرف نماز کی چھوٹ اس شخص کو ہے جو بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا، یا جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں۔ باقی سب لوگوں پر نماز فرض ہے اور حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ اس کا بہت ذکر آیا، نماز کا۔ روزہ یہ بھی اسلام کا ارکان ہے۔ جو جان بوجھ کے چھوڑے گا، صحت ٹھیک ہے، تندرست ہے، کھانا پینا مہیا ہے، ہر چیز مہیا ہے، پھر وہ روزہ نہ رکھے تو یقیناً اس نے کفر کیا،
اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، فرض ہے۔ مسافر ہو، بیمار ہو، کوئی اور مجبوری ہے تو آپ قضا بھی کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے چھوٹ دی ہے، مگر نماز کے اندر چھوٹ نہیں ہے۔ یہ ہر حال میں آپ نے پڑھنی ہے۔ یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انسان بھول جاتا ہے تو اس کو معاف کر دینا بھی سنت ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر۔ عقل مند سیاںا اور یقیناً سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔